اسلام آباد میں بیٹھا شخص مجھ سے ملنے سے گھبرا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نام لیے بغیر وزیر اعظم پر تنقید، کہا وہ شخص اکیلا بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا ہوگا۔ مراد علی شاہ مزید بولے صوبے کے حقوق کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ کراچی کو بنانے کے لیے 1000 ارب روپے چاہیے، لیکن یہ کراچی کو بیچ کر جیبیں بھرنا چاہتے ہیں۔ جو ایک نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکا وہ آئین میں ترمیم کیا کرے گا؟ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن باہر آئے گی، ملک بھر سے ہم باہر نکلیں گے اور 27 دسمبر کو ہم لیاقت باغ سے، پنڈی سے پورا پاکستان کو اور پورا دنیا کو ایک صاف پیغام بھیجیں گے۔ اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سندھ کا معاشرہ اور نالائق، نااہل، سلیکٹڈ وفاقی حکومت برداشت نہیں۔ بلاول بھٹو کا 27 دسمبر سے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی میں شہید ملت روڈ پر انڈر پاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا معاشی بحران کے مقابلے کے لیے ارب پتیوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی بند کرنا ہوگی۔ نااہل وزیر اعظم نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا۔ کاروباری طبقہ اور بیوروکریٹس نیب کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ -1 ایجنڈا اپوزیشن کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے نکل رہا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی اراکین اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہیں۔ فرینڈز آف خان کے آگے سینئر وزراء بھی بے بس ہیں۔ الیکشن کمیشن کے معاملے پر کافی اتفاق رائے ہو گیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ، کہتے ہیں طلبہ یونینز کے لیے سٹرکچر دیں گے۔ طلبہ یونینز کا دنیا کی ماڈرن یونینز پر پیٹرن بنا رہا ہے۔ شہباز شریف 15-20 سال بعد ہی واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم 72 سال کا آلودہ نظام 15 ماہ میں ختم نہیں کر سکتے۔ فردوس عاشقوان کا کہنا ہے پولیس کو روایتی تھانہ کلچر سے نکال رہے ہیں۔ فیاض چوہان بولے آل شریف جھوٹ بولنے میں ثانی نہیں رکھتے، اب لندن کے ہوٹلوں اور بازاروں میں موج کر رہے ہیں۔ یہ واپس آنے کے پابند ہیں، عدالت انہیں بلائے گی۔ مریم نواز نے بیرون ملک جانے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا اقدام چیلنج کرتے ہوئے پاسپورٹ واپس لینے کی استدعا۔ موقف اپنایا کہ والد کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتی ہیں، 6 ہفتے کے لیے بیرون ملک سفر کی اجازت دی جائے۔ عدالت میں سماعت پیر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن میں اراکین اسمبلی کے گوشواروں میں تضاد۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا علیحدہ موقف سامنے آ گیا۔ دونوں کا وکیل بھی ایک ہی ہے۔ آصف علی زرداری نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کا دائرہ کار چیلنج کر دیا۔ سری لنکا کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ فواد عالم کی 10 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی۔ عثمان شنواری ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے۔ اظہر علی کپتان برقرار۔ حاج سہیل، شان مسعود، عابد علی، بابر اعظم، اسد شفیق، محمد رضوان شامل۔ امام الحق ٹیم کا حصہ عمران خان، کاشف بھٹی، محمد عباس، نسیم شاہ، یاسر شاہ اور شاہین شاہ بھی شامل۔ مصباح کہتے ہیں جادو کی چھڑی نہیں کہ گھمائی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کے محمد ارشد نے جولین تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ نیا سیف اور قومی ریکارڈ بنانے ہوئے محمد ارشد نے ٹوکیو اولمپک کے لیے براہ راست کوالیفائی بھی کر لیا۔ ادھر گیمز میں عمدہ کارکردگی دکھانے والی 11 رکنی کراٹے ٹیم کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ ٹیم نے 7 سونے، 6 چاندی اور 5 کانسی کے تمغے جیتے۔ انفارمیشن منسٹر، وزیر اعلیٰ سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ صوبہ کا صدر نثار احمد کھورو صاحب، وزیر بلدیات اور مرتضی وہاب صاحب، میرے کراچی کے بہنوں اور بھائیوں، آج میں سندھ حکومت کا جو یہ 7 میگا پروجیکٹس کا ایک دن میں افتتاح کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں، اس معاشی ماحول میں
جہاں ہمارا نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ہمارا معیشت کا ستیاناز کر دیا، اس ماحول میں جہاں ہمارا وفاق، ہمارا صوبہ کا ریسورسز، وسائل نہیں دیے جا رہے ہیں، جب پورا نظام سارے ملک کے جو بزنس کمیونٹی ہے، بیوروکریٹس ہیں، وہ نیب کی نیب گردی کی وجہ سے کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ماحول میں آپ نے ایک دن میں 7 میگا پروجیکٹس افتتاح کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی جماعت اس ملک میں ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے، اگر کوئی حکومت ہے جو اس وقت اس ماحول میں پھر بھی کام کر رہی ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت۔ ہمارا صوبہ، ہمارا شہر کا بہت سے مسائل ہیں، جو مسائل کا سامنا اس صوبے کے غریب عوام اس وقت کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، جیسے ہمارے چھوٹے تاجر دکاندار ساتھی ٹیکسز کے طوفان میں دکھیلے گئے ہیں، جس طریقے سے میرے صوبے کے، میرے شہر کے وہ نوجوان جو امید کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کو 1 کروڑ نوکریاں ملیں گا، بے روزگار ہے، مایوس ہے، ڈگریوں اپنے ہاتھ میں ہے مگر روزگار نہیں مل رہا، جس طریقے سے میرے شہر کے مزدوروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاشی بحران ہے، یہ جو گورننس کا بحران ہے، یہ جو تکلیفیں ہیں، صرف اور صرف ایک عوامی حکومت جس کے پاس ایک عوامی مینڈیٹ ہو، جس کے پاس ایک عوامی منشور ہو، یہ اس قسم کا حکومت ہی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، نہ کہ ایک نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پورا میڈیا کے سامنے کہ آج ہم نے شہید ملت روڈ انڈر پاس کا افتتاح کیا، جو کہ 9 مہینے میں پورا ہوا، 9 مہینے میں یہ منصوبہ پورا ہوا، اور بلو کاسٹ، مطلب جو اس کا کاسٹ ہونا تھا اس سے کم کمپلیٹ ہوا۔ یہ سی ایم سندھ کا، ان کا ٹیم کا گڈ گورننس کا، ڈیلیوری کا ثبوت ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان فلائی اوور 7 منتھس میں مکمل ہوا ہے، اور آج میں نے اس کا افتتاح کیا۔ ٹپو سلطان روڈ انٹرسیکشن with شہید ملت روڈ 5 مہینے میں مکمل ہوا ہے۔ سن سیٹ فلائی اوور جس کا آج میں نے افتتاح کیا ہے، یہ بھی 5 مہینے میں بلو کاسٹ اینڈ بلو ٹائم مکمل ہوا ہے۔ سب مرین انڈر پاس، جو کہ میں جانتا ہوں سی ایم صاحب خود ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ منصوبہ بھی، سب مرین انڈر پاس بھی 30 منتھس میں صرف مکمل ہوا۔ سید صفت اللہ شاہ راشدی روڈ کو 15 منتھس میں مکمل کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے منصوبے 7 میٹرو پروجیکٹس، جس میں نہ صرف روڈ ہے مگر ان کا مکمل انفراسٹرکچر، ڈرینیج کے ساتھ، سویج کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 میگا پروجیکٹس جو آج مکمل ہوا ہے، یہ اس شہر کے، کراچی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ سگنل فری کوریڈور بنا رہے ہیں اس شہر میں رہنے والوں کے لیے، جو ہر دن ہمارا ٹریفک کا ان کا شکار ہوتے ہیں، وہاں بھی فائدہ ہوگا۔ میں اس لیے بھی شکر گزار ہوں حکومت سندھ کا کہ آج یہ 7 میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے ہیں، کچھ یہ 7 میگا پروجیکٹس جو آج مکمل ہوئے ہیں وہ صرف ایک سڑک نہیں ہوتا، اس سڑک کو بنانے میں جن مزدوروں کو آپ نے روزگار دلوایا تھا،
جو 171 پروجیکٹس آپ 2 مہینے میں مکمل کر رہے ہیں.